بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، آج کی تلاوت میں سورہ طٰہٰ کی جو باقی آیتیں تھیں ان کی سماعت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 74 سے اختتام آیت نمبر 135 تک کی تلاوت ہم نے الحمدللہ سماعت کی ہے۔ کل گزشتہ جو درس اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس میں اختتام پر جو بات چل رہی تھی ان جادوگروں کے حوالے سے کہ جو فرعون نے جمع کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ سب کے سب بالآخر معاملہ فرعون کا الٹ ہو گیا اور وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون دھمکانے لگا، ڈرانے لگا، لیکن وہ اور ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈرنے والے، یعنی خلاصہ یہ کہ جو ان کی باتوں کا خلاصہ ہے کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ اب ہم اللہ کی آیتوں پر تجھے ترجیح دینے والے نہیں ہیں، جو ہو سکتا ہے تو فیصلہ کر، اور بے شک تیرا فیصلہ صرف دنیا تک ہو سکتا ہے۔ کتنی ناظرین ایمان افروز بات ہے یہ کہ جو تو فیصلہ کرے گا ہمارے خلاف قتل کرنے کا، قید کرنے کا، مارنے کا، یہ وہ فیصلہ ہوگا جو صرف دنیا تک ہو سکتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور آخرت میں تو پھر ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ فرمائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ایمان افروز باتیں ہیں کہ جو ان جادوگروں نے، اور کمال دیکھیے کہ ابھی ایمان کی شمع کچھ لمحے ہوئے کہ روشن ہوئی، اور لبوں سے کیا ایمان اور حکمت کی باتیں جھڑ رہی ہیں، اور کتنی خوبصورت باتیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو آج کی تلاوت کا جو آغاز ہوا آیت 74 سے، تو اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اسی گفتگو کا تسلسل ہے جو جادوگروں نے جو جملے کہے فرعون کے سامنے، اور بعض علماء نے کہا کہ اب ان آیتوں سے اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، تو یہ دونوں طرح کی بات فرمائی گئی ہے۔ ان آیتوں میں کیا خوبصورت بات فرمائی، انہ من یأت ربہ مجرما، دو طبقوں کی طرف اشارہ کر دیا اور بہت کمال طریقے سے، انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو رب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا مجرم بن کر۔ اب یہ بندے کے ہاتھ میں دنیا میں اس وقت کہ وہ سوچ لے کہ میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کیا مجرم بنا کر اور مجرم کے طور پر مجھے لایا جائے گا، یا میں مطیع و فرما بردار کے طور پر پیش کیا جاؤں گا، یہ بندے کے ہاتھ میں۔ اور پھر اس میں پھر دونوں باتوں میں غور کر لے، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ اب ان دونوں راستوں کا الگ الگ طریقہ یا نتیجہ کیا ہے، انہ من یأت ربہ مجرما، جو مجرم بن کر آئے گا فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کے لیے پھر جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی نہ مرنے کا نہ جینے کا۔ وہ ایسی عجیب و غریب سچویشن ہے دوزخ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، پناہ طلب کرنی چاہیے ناظرین، اور ایمان کی توفیق پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے حضور مومن اور مطیع بن کر حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس کے لیے ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت بنیادی کچھ باتوں کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا۔ یہ آیت 74 اور 75 ہے، اس کو علیحدہ سے بھی میں ضرور کہوں گا کہ آپ ناظرین پڑھیے گا اس کو، آیت نمبر 74 75 سورہ طٰہٰ کی، کہ یہ ہماری زندگی کا دراصل خلاصہ ہے اور ایک جائزہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے پورے معاشرے کے حوالے سے، ہمیں ضرور اس کو الگ سے بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اپنی قوم کو لے کر جس طریقے سے پھر انہیں روانہ ہونے کا حکم فرمایا گیا، کیونکہ وہ فرعون کا جو مارکا تھا، فرعون کا جو معاملہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اعلیٰ طریقے سے فتح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر اب یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ اب جہاں روانہ ہونے کا فرمایا جا رہا ہے وہ آگے سمندر ہے، تو گویا کہ اشارہ دے دیا کہ اے موسیٰ، سمندر میں جانا، قدم رکھنا آپ کا کام ہے، راستہ بنانا رب کا کام ہے۔ یعنی رب کی اطاعت و فرما برداری پر جب بندہ چل پڑتا ہے تو راستہ پھر وہی بناتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راہ میں کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی راستہ بنایا، اور فرعون نے دیکھا کہ راستہ بن گیا تو میں بھی اس راستے پہ کود جاؤں، شاید کہ پہنچ جاؤں، میں بھی کنارے پہ لگ جاؤں، لیکن وہ دراصل اسے دھوکہ ہو گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ راستہ جو بنا ہے حضرت موسیٰ کے لیے تو اس کے پیچھے اطاعت الہی ہے، فرما برداری ہے، ایمان ہے، اور یہ چاہتا کہ میں اپنے اسی کفر و فرعونیت کے ساتھ جاؤں۔ چنانچہ جب وہ کود گیا تو فغشیہ من الیم ما غشیہ، اور چنانچہ سمندر نے اس کو ڈھانپ لیا،
اسے اور پوری قوم کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لیا، اور پھر جس طریقے سے وہ غرق ہوا ہے تو اس کی تفصیل ناظرین پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جب نجات دے دی تو پھر ان کئی انعامات کا اللہ نے آگے اگلی آیتوں میں ذکر فرمایا کہ قد انجیناکم من عدوکم، دشمنوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا، یعنی ایک وقت مقرر رکھا، اور کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر بلایا۔ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، من و سلویٰ ہم نے نازل کیا۔ پھر آگے فرمایا کتنی خوبصورت بات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے اے بنی اسرائیل جو تمہیں پاکیزہ روزی رزق عطا کیا اس کو کھاؤ، لیکن ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی مت کرنا، کہ جب تم سمجھو کہ نعمتیں اب ساری ہماری ہیں، اب ہمیں آسمانوں سے بھی رزق برس رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی آ رہا ہے، تو پھر جیسے چاہو کرو، تو فرمایا نہیں، طغیان مت کرنا، عصیان، نافرمانی، سرکشی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا فرما دیا ولا تطغوا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بھی کوئی قوم طغیان اور سرکشی پر آ جاتی ہے، اللہ سے مقابلے پر آ جاتی ہے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ فرماتا ہے پھر میرا غضب تم پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اصول کیا ہے؟ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب اتر گیا، فرمایا فقد ہوا، تو وہ گر پڑا، وہ گرتا ہی چلا جائے گا پھر۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر معاشی اعتبار سے ہم کسی کرائسس کا شکار ہیں، نقصانات کا شکار ہیں، تو کہیں ہم نے خدا نخواستہ سودی معاملات میں انوالو ہو کر اللہ سے جنگ کو تو ہم نے اپنے لیے کہیں خدا نخواستہ للکارا تو نہیں ہے، یا جنگ کی طرف ہم پیش قدمی تو نہیں کر رہے، یا جنگ کی دعوت تو نہیں دے رہے، یعنی ہم اپنے نقصانات کے اندر کچھ اس انداز سے بھی غور کریں کہ اللہ صاف صاف فرما رہا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب اتر گیا، فقد ہوا، وہ گرتا چلا جائے گا، معاشی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے وہ گرتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں ضرور اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اور کتنی خوبصورت بات آگے فرمائی، توبہ کا فلسفہ ہے۔ بہت سے لوگ توبہ کو سمجھتے ہیں زبان سے توبہ، میں توبہ کرتا ہوں، بعض لوگ کان پکڑنے کو توبہ سمجھتے ہیں، اور دو چار مرتبہ شاید کہ توبہ کر لینے کو توبہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، آیت نمبر 82 سورہ طٰہٰ، بہت بنیادی فلسفہ ہے توبہ کا کہ اللہ رب العزت کون سی توبہ پر بخشش فرماتا ہے، فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں ضرور غفار ہوں، بخشنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، لیکن صرف توبہ نہیں، وآمن، پھر ایمان پر قائم رہے، وعامل صالحا، نیک عمل کرتا رہے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے کہ ایک راستہ آپ نے اپنا لیا، پچھلے سے معافی مانگ لی، تو جو اپنایا اس پہ آپ قائم رہیے۔ اب فرمایا ایسے لوگوں کو میں ضرور بخشنے والا ہوں۔ تو یہ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیسی اور کون سی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں آیت نمبر 84 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا خوبصورت جملہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ نے پوچھا کہ جن قوم کے جن افراد کے ساتھ آپ کو آنا تھا، تو حضرت موسیٰ آگے اللہ کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو گئے۔ مقرر یہ ہوا تھا کہ قوم کو ساتھ لے کر آئیں گے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں، شوق میں، عبادت میں آگے چلے گئے۔ تو اللہ نے جب پوچھا کہ موسیٰ آپ پہلے آ گئے، قوم کے لوگ پیچھے رہ گئے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس لیے جلدی جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہ ایک طرف سورہ طٰہٰ ہی کی آیت یہ کہ جس میں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اے رب تو راضی ہو جائے، میں اس لیے آیا ہوں۔ اسی سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 130 ہے، 84 اور 130، اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 130 میں اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو راضی ہو جائے، اور جب باری آئی محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آیت 130 سورہ طٰہٰ، اللہ فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل، اے محبوب رات کے لمحات میں آپ عبادت کیجئے، فسبح، تسبیح پڑھیے، واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، کیوں؟ لعلک ترضی، تاکہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ یہ دیکھیے نا، ایک ہی سورہ طٰہٰ ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں لترضی، اے رب تو راضی ہو جا، اور محبوب مکرم سے اللہ فرما رہا ہے لعلک ترضی، تاکہ محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی کہ کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کلام فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، کفار کے جو بے سروپا اعتراضات اکثر و بیشتر وہ کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، تو ان اعتراضات میں سے ایک بعض اعتراضات کی طرف اشارہ فرمایا۔ مثلاً وہ پوچھتے تھے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور یہ ریزہ ریزہ، تو یہ پہاڑ پھر کہاں جائیں گے، اتنے بھاری بھاری پہاڑ؟ اب یہ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس سوال کو ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پہاڑوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے رہتے ہیں،
فقل فرما دیجئے سینصفها ربی نصفا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ فرما دے گا. یعنی رب کی قدرت پر آپ سوال کر رہے ہیں، تو کیا پھر آپ نے رب کو اور رب کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے؟ تو رب کی قدرت جب بات کلیئر ہو جاتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہم بات کہتے ہیں اللہ ہر چیز قادر ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں مزید قیامت کے کچھ مناظر بیان فرمائے. آگے چل کر آیت نمبر 114 آتی ہے، جس میں ایک مشہور جملہ ہے، بچے کی زبان پہ اسکول میں، مدارس میں، تعلیمی شعبے میں ہر جگہ لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، رب زدنی علما. وہ اسی صورت میں آیت 114 میں وقل، اے محبوب آپ کہیے، ربی اے میرے رب، زدنی علما کہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں براہ راست اللہ سکھا رہا ہے، وہ خود یہ دعا اپنے محبوب کو یہ سکھا رہا ہے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو جو سیکھے سکھائے ہیں وہ تک یہ دعا فرما رہے ہیں. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. ہمیں ناظرین صبح و شام یہ دعا پڑھنی چاہیے، سمجھ کر دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھی نالج میں، علم قرآن میں، علم حدیث میں اضافہ فرمائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے راستہ بنائے. تو ہمیں ضرور اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اختتام کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے. اور حضرت آدم کا واقعہ ناظرین اس لیے بیان کیا، اگر ایک حکمت کی طرف ہم اشارہ کریں کہ تواضع ہے ان کے اندر. ابلیس میں فرعونیت ہے، حضرت آدم میں تواضع ہے. یعنی پیچھے فرعون حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اسی تسلسل میں پیرائے میں بات آگے چلی تو حضرت آدم تک آ گئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تواضع اور انکسار نفس عطا کیا. جھک گئے وہ اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگ گئے وہ، اور شیطان اکڑ گیا. جیسے فرعون اکڑ گیا تھا وہ توبہ، وہ بھی تباہ ہوا، شیطان بھی تباہ ہوا. تو رہتی دنیا تک کو سمجھا دیا کہ تم نے کون سا طریقہ اپنانا ہے یہ تمہارے سامنے ہے. عاجزی انکساری کی مثالیں بھی سامنے ہیں، فرعونیت کی مثالیں بھی سامنے ہیں، اور ہر ایک کا انجام بھی سامنے ہے. لہذا اس معاملے میں ضرور غور کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، عبادتوں سے دور رہتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے غفلت برتتا ہے، آیت نمبر 124 ہے یہ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے اس کے زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. یعنی بے شک دولت بہت ہوگی لیکن اطمینان قلب نہیں ہوگا. دولت بعض اوقات بہت ہوتی ہے لیکن آدمی اسی دولت کی وجہ سے پریشانیوں میں بھی آ جاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. اور فرمایا کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، جو دنیا میں اللہ سے غافل رہا، دولت کا پجاری بن کر رہا، فرمایا اسے اندھا کر کے. اندھے سے مراد یہ کہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا. بظاہر آنکھیں ہوں گی، بند کھول بھی رہا ہوگا وہ، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا. اور وہ کہے گا مولا میں تو اچھا خاصا صحیح تھا، تو ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر اس کو اس کے حقائق بتائے جائیں گے. وَأْمُرْ، اور آخر میں بالکل کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پڑھتے رہو. یہ بہترین ناظرین فلسفہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ وہ تو ملیں گے جو اپنے بچوں پہ بڑی سختی کرتے ہوں گے نماز کی، اور بچوں کو جناب 6 کلمے بھی آنے چاہیے تو انہیں یہ بھی آنا چاہیے، اور قاری صاحب ان کو بہترین یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی سکھا دیں. مگر خود گھر والے، والدین وہ علم کے قریب آنے کی زحمت نہیں فرماتے. تو قرآن سے سیکھیے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو بھی نماز کا کہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور بہترین اثر کب ہوگا؟ جب خود بھی اس پر قائم رہیں گے. یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سورہ طٰہٰ کی ان بہترین نصیحتوں کو چننے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.